میرے بھائی ابھی ہمارا قافلہ غزوہ خندق کی طرف روانہ ہو رہا ہے. غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، سبع مساجد بھی کہتے ہیں، فتح جنگ بھی کہتے ہیں، حی الفتح بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں نام دیا ہے غزوہ احزاب کا نام دیا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب بولتے ہیں گروہ کو، یعنی مختلف گروپ مشرکین عرب. ایسا آپ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، یہ مسجد جمعہ ہے. واپس اسی طرف ہی ہم نے آنا ہے، ابھی آگے ہو کے واپس اسی طرف ہی ہو جائیں گے. یہ مسجد جمعہ ہے، یعنی مشرکین عرب مشرکین مکہ اکٹھے ہو کے گروپوں کی صورت میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. نبی علیہ السلام کو معلوم پڑا کہ کافر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جنگ کیسے لڑی جائے. جب مشورہ کیا تو سب صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے. سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشورہ دیا. انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم اپنے علاقہ میں اپنے شہر میں جنگ لڑتے تھے تو خندق کھودا کرتے تھے. خندق کھودنے کا یہ فائدہ ہوتا کہ دشمن اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اگر عبور کرتے بھی تو ان کو مار دیا جاتا، اور اکثر ہم یہ جنگ جیت جاتے. نبی علیہ السلام کو یہ مشورہ بہت پسند آتا ہے. آپ خندق کھودنے کا حکم دیتے ہیں. اس خندق کی کھدائی کے دوران، جنگ کے دوران کافی معجزے رونما ہوتے ہیں. جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، اور ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے. قربان جاؤں میں اپنے آقا پہ کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا. لیکن جب نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے. یہ سارا ماجرا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے. وہ فوراً اپنے گھر میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ان کی بیوی کہتی ہے ہمارے گھر میں 2 یا 2.5 کلو آٹا ہے اور ایک بکری کا بچڑا ہے جو 10 سے 15 لوگوں کا کھانا تیار ہو جائے گا. آپ کھانا تیار کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں 10 سے 15 صحابہ کرام آ کر کھانا کھا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اے جابر تم جاؤ، اے جابر تم جاؤ، یہ اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اپنے سب بھائیوں کو دعوت دے دو. آپ نے اسی طرح کیا، سب صحابہ کرام کو دعوت دی اور فوراً گھر میں جلدی چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ بات ہے کہ میں نے تو آقا علیہ السلام کو چند صحابہ کرام کے متعلق کہا تھا، لیکن آقا علیہ السلام کو سب صحابہ کرام کو لے گئے. ان کی بیوی کا بھی کیا ایمان تھا. میرے بھائی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں، لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں. یہ جو مسجد ہے یہ مسجد جمعہ ہے. یہ دیکھیں یہ مسجد جمعہ ہے. اسلام کا سب سے پہلا جمعہ اس جگہ پر ادا کیا گیا، مسجد جمعہ. اور اس طرف دیکھیں یہ اسکول ہے پیچھے رائٹ ہینڈ کی طرف. یہ وہ مقام ہے، اس مقام پر مدینہ منورہ کی چھوٹی بچیوں نے دف کے ساتھ نبی علیہ السلام کا استقبال کیا اور ساتھ میں یہ نغمے پڑھ کے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. یہ والی تربیت اس جگہ بھی پڑھی گئی. اور یہ جو علاقہ ہے نبی علیہ السلام کا نندیال ہے. اما امنا علیہ السلام اس قبیلے سے جنہوں کہتے ہیں نانکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نانکے سے ایسے مالے وچ. جب نبی علیہ السلام مسجد قباء سے نکلے اس قبیلے والوں نے آپ کا استقبال کیا. چند دن آپ نے یہاں پر قیام کیا. جمعے کا دن ہوا تو آپ نے نماز جمعہ ادا کی اور یہاں پر مسجد جمعہ بنا دی گئی. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ بات ہے آقا علیہ السلام تو سب صحابہ کرام کو لے کر آ رہے ہیں، اگر گھر میں کچھ اور بھی ہے تو تیار کر لیں. ان کی بیوی کہتی ہے پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کام ہے کھانا دینا، باقی اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. روایت
دیکھا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ بھی کھانے کو ہاتھ نہ لگائے. آپ نے ہنڈی پہ اپنا لبے دہن ڈالا, روٹی پر ہاتھ لگایا اور کھانا تقسیم. بھائی جان فون بند کر دو, میری جان کال بند کر دو, گھر جا کے جتنی مرضی بات کرنا. آپ نے ہنڈی میں اپنا لبے دہن ڈالا, روٹی پر ہاتھ لگایا اور کھانا تقسیم کیا. جو 10 سے 15 صحابہ کرام کا کھانا تھا وہ سب صحابہ کرام نے کھایا. وہ کھانا صحابہ کرام نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کھایا اور وہ کھانا محلے میں کافی دنوں تک بڑھتا رہا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ ہنڈی میں ایسا کیا ہے جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں جب میں نے ہنڈی سے برتن اٹھایا تو کھانا ویسے کا ویسا ہی تھا. وہی کھانا جو سب صحابہ کرام نے 3 دفعہ کھایا ویسے کا ویسا ہی تھا. آپ کہتے ہیں جب میں نے کھانا دیکھا اس کے بعد دوبارہ میں نے تقسیم کرنا شروع کیا اور کھانا آنا بند ہو گیا. آپ کہتے ہیں فوراً بھاگتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آخر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آنا بند ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا اے جابر کیا تم نے کھانا دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا دیکھا تھا. کہا جابر اگر تم کو کھانا نہ دیکھتے تو وہ کھانا یوں ہی قیامت تک چلتا رہتا. تو کھانا یوں ہی قیامت تک چلتا رہتا. اسی مقام پر جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آ گیا ہے, ایک چٹان آ گئی ہے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. ایک پتھر آ گیا ہے, ایک چٹان آ گئی ہے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. ایسا آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف ہاتھ کو رائٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں, رائٹ ہینڈ کی طرف. یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے. خلافت عثمانیہ اسلام کی سب سے بڑی سب سے مضبوط خلافت اور آخری خلافت تھی خلافت عثمانیہ, جو 6 بڑے اعظموں پر تھی, 3 بڑے اعظموں پر تھی. اور یہ اس کے آخری بادشاہ تھے جو سلطان عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ. یہ انہی نے بنوایا تھا. یہ ترکی ریلوے اسٹیشن تھا. یہ ریلوے چلائی تھی ٹرین, ترکی سے آتی تھی حاجیوں کو لے کے. یہ اس کا ریلوے اسٹیشن ہے, یہاں پر وہ رکتی تھی. لیکن ابھی خلافت ختم ہوئی, سب سے پہلے اس کو ختم کیا گیا ترکی کے ساتھ, اور مدینہ سعودیہ کے ساتھ مسلمانوں کے جو کنٹیکٹ تھا وہ ختم کیا گیا. یہودی نے ختم کروایا پہلے, پھر خلافت کا خاتمہ ہوا. اور اسی مقام جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر آ گیا ہے, ایک چٹان آ گئی ہے جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی. آپ نے کہا میرے صحابہ آپ پریشان نہ ہوں, میں توڑتا ہوں. آپ نے پہلی ضرب لگائی, آگ کی چنگیری نکلی. آپ نے کہا اللہ اکبر, انشاءاللہ ہم فارس کو فتح کریں گے. دوسری ضرب لگائی, وہ پتھر کا چٹان دم سے ٹوٹ گیا. آپ نے کہا اللہ اکبر, انشاءاللہ ہم رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے. تیسری ضرب لگائی, وہ پتھر کا چٹان ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ نے کہا اللہ اکبر, انشاءاللہ ہم کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے. جب نبی علیہ السلام نے یہ باتیں کہی, منافقین کہنے لگے اگر کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی سلطنتوں بڑی بڑی سپر پاوروں کو فتح کرنے کے دعوے کر رہے ہیں. اور کیسر و کسریٰ سے ایک بات یاد آئی کہ آقا علیہ السلام نے کیسر و کسریٰ کی فتح کی بشارت کب دی تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کے لیے نکلے نا, تو مکہ والوں کو پتہ چلا, اہل مکہ کو, انہوں نے نبی علیہ السلام پر انعام رکھ دیا, نعوذ باللہ. جو نبی علیہ السلام کو تلاش کرے اسے 300 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی آقا علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے, وہ بھی نکل پڑے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا. جب آقا علیہ السلام کی طرف بڑھتے ہیں تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے. ایک دفعہ نکلتا ہے کہتے ہیں, دوسری دفعہ دھنس جاتا ہے. جب تیسری دفعہ گھوڑا زمین میں دھنس جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کیا معاملہ ہو گیا. اور آقا علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے فرمایا سراقہ بن مالک تو 300 اونٹ دیکھ رہا ہے, میں تو تمہارے ہاتھوں پہ کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. کیسر و کسریٰ کے کنگن یہ کون سے کنگن تھے؟ یہ وہ کنگن تھے جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ پہنتے تھے. آپ نے معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں, پیچھے میں سنبھال لوں گا سب کچھ. آپ نکل جاتے ہیں, آ جاتے ہیں مدینہ منورہ. پھر ایک ٹائم آیا کہ جب کیسر و کسریٰ فتح ہوتا ہے, کیسر و کسریٰ کے بادشاہ جو کنگن پہنتے تھے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
پہنائے گی۔ میرے بھائی ابھی ہم غزوہ خندق کے مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے لیفٹ ہینڈ کی طرف دیکھیں، یہ اوپر ایک مسجد ہے، اسے مسجد الفتح کہتے ہیں، مسجد الفتح۔ یہ اوپر یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا۔ 3 دن آپ یہاں پر مسلسل دعا کرتے، اللہ ہمیں فتح دے دے، اللہ ہمیں فتح دے دے۔ اور یہ نیچے زمین پہ مسجد ہے، اسے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ جنگ کے دوران سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ اس جگہ پر تھا۔ اور یہ جو بڑی مسجد ہے یہ جامع الخندق کے نام سے بنائی گئی ہے، کہ تاریخی مسجد نہیں، چند سال پہلے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد یہاں پر بنائی گئی ہے۔ اور سامنے بیچ میں مسجد ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔